السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جو انگلش کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر میں نے کسی بھی طرح کے تکلف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، یعنی کسی طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پوری توجہ دی ہے ترجمہ سکھانے پر، ترجمہ کرنے پر، اور انگلش کے جو الفاظ ہیں یا جو اس کا سبق ہے اس کو حل کرنے پر۔ تو آپ کو اگر کسی طرح کی کوئی بے ترتیبی یا کچھ ایسا عجیب نظر آئے تو اسے صرف نظر کیجیے گا، اور جو سبق آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کنز المدارس بورڈ کے درجہ ثانیہ یعنی دوسرے درجے میں یہ انگلش کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آئیے اس کا ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونٹ 1 یعنی پہلا سبق یا پہلا چیپٹر، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ دا سیویئر کا مطلب ہے محافظ، آف کا مطلب ہے کا، مین کائنڈ کا مطلب ہے انسانیت۔ اب جیسے نمبر لگے ہوئے ہیں ہم نمبر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ انسانیت کا محافظ، دا سیویئر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عربیہ is the land of unparalleled charm and beauty۔ اچھا یہاں دیکھیے unparalleled، اگر ہم اس کو پورا ای ڈی کے ساتھ پڑھیں تو یہ تھوڑا زبان پر مشکل ہو جائے گا، unparalleled ہو جائے گا جو کہ عجیب لگ رہا ہے، تو ہم بس یہیں تک ہی پڑھیں گے unparalleled، یہی اس کا تلفظ ہے۔ عربیہ کا مطلب ہے عرب، اس کا مطلب ہے دا لینڈ، سرزمین، آف کی، انپیرالل بے مثال، چارم دلکشی، اینڈ اور بیوٹی خوبصورتی۔ اب ہم نمبر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ عرب بے مثال، دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ عرب بے مثال، خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes۔ with کا مطلب ہے کہ ساتھ، اٹس کا مطلب ہے اپنے، ٹریکلیس بے نشاں یا گمنام یا گمراہ، ڈیزرٹس صحرا، آف کے، سینڈ ڈیونز دونوں کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ اب ہم نمبر کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ اپنے ریت کے ٹیلوں کے بے نشاں یا گمنام صحراؤں کے ساتھ، یعنی عرب جو سرزمین ہے بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی، وہ اپنے ریت کے ٹیلے کے بے نشاں صحراؤں کے ساتھ ہے۔ یعنی عرب کے اندر جو صحرا ہیں وہ صحرا ایسے ہیں کہ جب کوئی وہاں چلا جائے تو اس کے لیے رستہ ملنا اسے بہت مشکل ہو جاتا ہے، گمنام ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ ریت کے ٹیلے بھی ایسے ہیں کہ صبح ایک جگہ ٹیلا ہوتا ہے تو آندھی چلتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ ٹیلا وہاں سے ختم ہو کے کسی دوسری جگہ بن گیا، اس لیے یہ بے نشاں صحرا کا ذکر کیا انہوں نے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن۔ ان کا مطلب ہے میں، دا ڈیزلنگ بہت زیادہ سفید، چمکدار، روشن، ریز شعاؤں، آف کی، دا ٹراپیکل کا مطلب ہے تیز گرم، بہت گرم، سن کا مطلب ہے سورج۔ اب ہم نمبر کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ بہت گرم یا تیز گرم سورج کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی، یعنی آنکھوں کو بند کر دینے والی بہت زیادہ سفید شعاؤں میں۔ دوبارہ دیکھیے جی،
تیز گرم سورج کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی یعنی بند کر دینے والی شعاؤں میں۔ اب اس پورے جملے کا مطلب سمجھیے گا کہ یہاں پر لکھنے والا عرب سرزمین کی تعریف کر رہا ہے، اس طرح کہ عرب ایک طرف بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے، تو دوسری طرف عرب کے اندر ریت کے ٹیلوں کے گمنام صحرا بھی ہیں کہ جہاں اگر کوئی مسافر چلا جائے تو تیز گرم سورج کی شعاؤں میں اس کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں، یعنی سورج اور اس کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں، اور ساتھ میں پھر گمنام صحرا، یعنی ایک طرف عرب کی جو صحرا کی تکلیف ہے اس کو بھی بیان کیا، دوسری طرف عرب سرزمین کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی بیان کیا۔ آگے دیکھیے جی، اٹس اسٹیری اسکائی ہیز ایکسائٹڈ دا امیجینیشن آف poets and travelers. It's اس کے اسٹیری ستاروں بھرے یا تاروں بھرے، اسکائی آسمان نے، ہیز کر دیا ہے، ایکسائٹڈ پرجوش، دا امیجینیشن خیالات کو، تصورات کو، تخیلات کو، آف کے پوائٹس شعراء، اینڈ اور ٹریولرز مسافروں۔ یہ اس کا لفظی مطلب تھا، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے پرجوش کر دیا ہے، پرجوش کر دیا ہے شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو، یعنی عرب سرزمین کا جو ستاروں بھرا آسمان ہے اس نے وہاں کے جو شعراء ہیں ان کے خیالات کو ابھارا ہے، اور وہاں سفر کرنے والے جو ہیں ان کے خیالات کو بھی طاقت، تقویت، تازگی عطا کی ہے۔ It was in this land that the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah. It یہ was تھا، in میں this is land سرزمین، that کہ دا رسول رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز ہوئے، بورن پیدا، ان میں، دا سٹی شہر، آف کے مکہ مکہ۔ اب اس کا نمبر کے اعتبار سے ترجمہ ہے، یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پیدا ہوئے مکہ کے شہر میں، یعنی یہ عظیم الشان واقعہ اسی سرزمین میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوا، کہ مکہ عرب کا شہر ہے۔ which is about 50 miles away from the Red Sea, which جو کہ is ہے about تقریباً 50 miles میل، یہ بریکٹ کے اندر میں نے اوے لکھا ہے، کتاب کے اندر اوے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اوے کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، اور یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں اوے کا لفظ ہونا چاہیے۔ اوے دور ہے، فروم سے، دا ریڈ سرخ، سی سمندر۔ اب بامحاورہ ترجمہ، جو کہ تقریباً 50 میل دور ہے سرخ سمندر سے،
اب سرخ سمندر کا مطلب جو اردو میں لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے بحیرہ احمر۔ بحیرہ جو ہے یہ تصغیر ہے، کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں۔ سی کا مطلب ہے بحیرہ یعنی چھوٹا سمندر، اور ریڈ عربی میں ریڈ کا مطلب ہوتا ہے سرخ، اور عربی میں جو چیز سرخ ہوتی ہے اس کو احمر کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب بنے گا بحیرہ احمر، ریڈ سی یعنی سرخ سمندر مطلب بحیرہ احمر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ چاہتے ہوں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اس کتاب کو حل کیا جائے تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، مزید جاننے والوں تک اسے پہنچائیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔